بہت ساری چیزیں ہیں. میں ادر دن خیبر پختونخوا بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ جو سب سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر تبدیل کرنے کا ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا، اب اس کے اوپر جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آج سے بائیکاٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے لیے کیا یہ معاشی مجبوری ہے یا پھر یہ کہ ہم اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سنا اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے پیٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نوٹیفائی ہو جاتی ہیں، اور اس میں لیکن انہوں نے اس کے پیچھے ایک سسٹمز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ایک معاشی بیک اپ ہوتا ہے، سرکار کی پالیسی کنسسٹنسی ہوتی ہے، سپلائی چینز کا مسئلہ نہیں ہوتا. اب پاکستان جیسے ملک میں یہ تمام مسائل ہیں، یعنی کہ سپلائی چین. ابھی آپ نے خود اپنی ابھی باتوں میں ایک بات کا ذکر کیا کہ جو ہے ہمارے پاس تیل کے ذخائر اتنے ابھی نہیں ہیں، کافی مطلب 40-45 دن آپ بول رہی ہیں، ویسے تو یہ 20-28 دن سے زیادہ کے نہیں ہوتے ہمیشہ، نہیں، میں ٹھیک ہے یو نا. ایس کی بات کر رہی تو تھی کہ یہ سب سے یو ایس کے پاس بھی اچھا انرجی کے یو ایس کی، ذخائر. میں جی جی سمجھا جی پاکستان، جی وہی جی میں نہیں، حیران ہو گیا، پاکستان کے 45 پاس دن تو تو بہت 15 دن اچھے. سے اوپر کے نہیں ہوتے. جی ہاں وہی نا. ہاں. تو سب سے پہلے تو سپلائی چین ہوتی ہے، امپورٹنٹ از سپلائی چین نا. اچھا اب دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو ایک پرابلم یہ ہے کہ مثال میں یہ دے رہا تھا 2-4 دنوں سے ٹی وی پہ بھی کہ وزیر پیٹرولیم نے یہ کہا کہ 7 دن کی جو اوسط ایوریج ہوگی وہ اس پہ جو ہے اگلے دن کی قیمت کا تعین ہو جائے گا. اب وہ آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، تو پیٹرول پمپ والے جو ہیں وہ کنزیومر یا صارف سے زیادہ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آج رات کو 12 بجے قیمت بڑھے گی یا کم ہوگی. فرض کریں کہ اگر بڑھ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے پیٹرول پمپ میں جو ہے سیل کی رفتار سلو کر دے گا. وہ کہہ دے گا کہ جی ابھی پیٹرول کم ہے، کوئی کہے گا کہ 10 لیٹر چاہیے تو کہے گا نہیں ابھی ہم صرف 5 لیٹر دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اگر قیمت گر رہی ہوگی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ یار میرے تو پیٹرول نیچے جو ہے 10,000 لیٹر یا 50,000 لیٹر ٹنکی میں پڑا اور رات کو 5 روپے کم ہو رہا ہے تو میرے تو 2.5 لاکھ کم ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے اس کو کوشن کیسے دینا ہے، کنزیومر کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور پیٹرول پمپ والے کو کوشن کیسے دینا ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ یہی پیٹرول پمپ جو ہے آگے سے ان کو پیٹرول دیتی ہے او ایم سی، ان کی جو بڑی کمپنی ہے جیسے پی ایس او ہے تو پی ایس او اپنے ڈیلرز کو پیٹرول دیتی ہے. ڈیلرز کو بھی پیٹرول میں نا ترجیحات ہو جاتی ہے کبھی کہ یار یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ فلاں بندہ ہے، یہ اس کو پہلے دے دو، یا آج رات کو ریٹ چینج ہونے والا ہے تو اس کو سستے داموں والا آج دے دو، ٹھیک ہے نا. اس کے کیسے سسٹمز تعین ہوں گے. پھر اس کے بعد پیچھے سے درآمد کر کے بھی لانی ہے. ہر کمپنی کا ایک اپنا پیمانہ ہے، ہر کمپنی کا ایک اپنا ریٹ ہے. وہ جو ہے کسی نے $100 کا امپورٹ کیا ہوگا، کسی نے 99 کا کیا ہوگا، کسی نے 96 کا کیا ہوگا. ایوریج وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ سے اس کی ایوریج نکال لیں گے. تو پہلے حکومت کو یہ تمام سسٹمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس میں بجائے یہ کہ ایک ساتھ پیٹرول بھی ڈیزل بھی مٹی کا تیل ایک ساتھ ہی انہوں نے کر دیا. پھر اس کے بعد ہماری ریڈنگ جو ہے بہت غلط ہو گئی. اس معاہدے کے بعد جب ریٹ نیچے آئے تھے ہمیں کم از کم اس وقت ہی کچھ سودے پکڑ لینے چاہیے تھے. میڈیا کے تھرو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے سستے سودے سارے ریجیکٹ کر دیے تھے، اب وہی سودے ڈبل قیمت پہ لے رہے ہیں اور مہنگی قیمت پہ لے رہے ہیں. تو اس سے پھر صارف کو بھی نقصان، فارن ایکسچینج کو بھی نقصان. تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے جسے کہتے ہیں کہ نااہلی آپ کہہ لیں، اور اس میٹر کو جو ہے نا بڑے غلط طریقے سے ہینڈل کیا. اچھا مزمل، آپ نے بڑا تفصیلی بتایا، لیکن ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی بات چیت بھی ہونی ہے. لیکن یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ بلیک میلنگ ہونی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیلی بیسس کی پرائسنگ ہے یہ گورنمنٹ کو ختم کر دینی چاہیے اس مذاکرات میں؟ کیونکہ وزیر پیٹرولیم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ڈیلی ان ریٹس کو تبدیل کریں. یعنی کیسے بات چیت آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل کیسے ہو سکتی ہے دونوں گروپس کے درمیان؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بجائے یہ کہ تمام پروڈکٹس میں ایک ساتھ کریں، کوئی ایک آدھ پروڈکٹ پکڑ لیں جس میں جو ہے نا دونوں پارٹیز کو اس سے اتفاق کر لیں وہ لوگ، کہ چلیں پیٹرول کر لیتے ہیں یا ڈیزل کر لیتے ہیں یا مٹی کا تیل کر لیتے ہیں، واٹ ایور، ٹھیک ہے نا. ایک سے شروع کریں، اس کی پیچیدگیوں کو نوٹ کریں کہ اس میں کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں، کہاں پہ جو ہے مسئلہ آ رہا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے بغیر آپ جو آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی ڈرامہ یا فلم بھی بنتی ہے
تو جو اس کی کاسٹ فائنل کرنے سے پہلے آڈیشنز ہوتے ہیں. تو آپ کی میڈیا میں بھی, آپ تو میڈیا میں اس سے زیادہ میرے سے بہتر, آپ کیا مطلب آپ بہتر سمجھتی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے یا کوئی بھی آپ تبدیلی لاتے ہیں تو اس میں ایک سیمپلنگ کرتے ہیں یا پائلٹ کرتے ہیں, تاکہ اس کو آپ دیکھ سکیں اس میں کیا ہے, تاکہ پھر اس کے حساب سے وہ سسٹم کو آگے لے. انہوں نے اوور نائٹ ہی یہ فیصلہ کر دیا پکڑ کے, اور پھر اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیزل بھی اور کوئی کمپنی نہیں منگائے گی, صرف پی ایس او منگائے گی, اور پی ایس او سب کو منگا کے دے گی. تو اس طریقے سے تو پھر مسائل تو بڑھیں گے.